الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمہ ہے جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ڈالا تھا۔ اور جو شخص یہ گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ روحوں میں سے ایک روح ہے اور جنت اور دوزخ برحق ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس کے عمل جو بھی ہوں اپنے ان اعتقادات کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، ایسا شخص جنت میں داخلہ پائے گا۔ اس حدیث کے اندر توحید اور اہل توحید کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ موحد جس نے شرک نہ کیا ہو، گرچہ اس کے پاس دیگر معاصی اور گناہ ہو، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کی ہو، لیکن اللہ رب العالمین توحید کے سبب اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس مشرک اور شرک کرنے والا، اس کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں لیکن شرک کی وجہ سے یہ اس کے اعمال برباد اور رائگاں ہو جائیں گے، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا۔ دوسری بات، ہمیں انبیاء اور رسولوں کے حق میں غلو اور تفرید سے کام نہیں لینا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا بندہ اور رسول مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول مانے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انبیاء اور رسولوں کو ان کا جو مرتبہ ہے وہی دینا چاہیے، نہ تو ان کے مرتبے میں کسی طرح کی تقصیر اور تفریط ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی طرح کا غلو ہونا چاہیے جس طرح سے یہود و نصارہ نے انبیاء کے حق میں غلو کیا اور انہیں خدائی درجہ تک پہنچا دیا۔ اور تیسری چیز، ایک موحد اگرچہ اپنے بدعمالیوں یا گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کر دیا جائے، آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ تو ہمیں توحید کو سمجھنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمیں آخرت میں سرخروئی اور جنت جیسی عظیم نعمت اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ میں نیک اعمال کرنے اور توحید پر ثابت قدمی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔